میں ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اس عظیم ناظم محترم انور جلال پوری صاحب کو ان مصروں سے دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ بے پناہ ادب اور احترام کے ساتھ میں چاہوں گا شاندار طریقے سے آپ استقبال فرمائیں محترم انور جلال پوری صاحب۔ اب یہاں سے مشاعرے کی نظامت۔ صدر جشن اردو محترم عزیز اللہ صاحب، وزیر محترم، گزشتہ حکومت میں ایک طاقت، ایک عزت، ایک وقار، لال جی ورما جی، بے انتہا دور اندیش سیاستداں، میرے بھائی جناب اطہر خان صاحب، یہاں کے موجودہ سیاسی رہنما اعظم صدیقی صاحب، اور اردو کے نام پر اس بزم میں شریک تمام سامعین، میں جیسے دشوار گزار راستوں سے یہاں آیا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں یہاں آ کے جو مجمع میری نگاہوں میں ہے تو میرا یقین و ایمان دونوں زبان، ادب و تہذیب کی طرف سے تازہ ہو گیا ہے۔ جب اتنے گوشے میں، اتنے دور دراز علاقے میں اردو کے اتنے عاشق و شیدائی تمام رات بیٹھ کے مشاعرہ سن سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی زندگی کی بھی گارنٹی ہے اور تہذیب کی زندگی کی بھی گارنٹی ہے۔ میں آپ کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، میں چاہتا ہوں نظام کہن بدل ڈالوں، مگر یہ بات فقط میرے بس کی بات نہیں۔ اٹھو اٹھو میری دنیا کے عام انسانوں، یہ کام سب کا ہے، 2 4 10 کی بات نہیں۔ ایک نظام کہن ہے، ایک پرانی روایت ہے، اور روایت ہے شوشن کرنے والوں کی اور شوشن کو برداشت کرنے والوں کی۔ یہ روایت ہزاروں سال سے ہندوستان میں چل رہی تھی، مگر اس روایت کو صدیوں پہلے سے ہمارے بہت سے رشیوں، منیوں، سادھوؤں، سنتوں، فقیروں نے توڑنے کی کوشش کی کہ یہ روایت کسی طرح سے ٹوٹے اور انسانی برابری کا ایک ماحول ہندوستان میں بنے، مگر وہ ماحول بڑی محنتوں کے باوجود تھوڑا سا بنتا تھا، مگر کچھ ذہین لوگ پھر آ کر کے اس ماحول کو اپنے موافق کر لینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آزادی کے بعد بہت سی تبدیلیاں آئیں، مگر ایک تبدیلی ایسی آئی جس میں زمین پر بیٹھنے والے لوگ اور کرسی پر بیٹھنے والے لوگ دونوں کا جو فاصلہ تھا وہ فاصلہ بہت کم ہوا، اور اس فاصلے کو جس ذہنیت نے توڑا ہے، اس فاصلے کو جس ذہنیت نے مٹایا ہے، اس ذہنیت کی عزت کرنا اور اس کو سلام کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جن کے پاس چراغوں کے ڈھیر ہیں، کچھ لوگ جن کے پاس چراغوں کے ڈھیر ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں بہت لمبی رات ہو۔ جن لوگوں کے پاس ملک کی ساری دولت اکٹھا ہو گئی ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کہ اندھیرا بہت دیر تک رہے تاکہ ان کی دولت کی چمک جو ہے ان کے گھروں کو اجالا دیتی رہے اور پوری آبادی اندھیرے میں رہے۔ مگر کچھ ذہین لوگ ایسے سیاست میں آئے ہیں جنہیں ہم سلام کرتے ہیں، جنہوں نے اس اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم ان کی اس کوشش کو مبارکباد دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب رہے، اور اس کوشش میں آپ جتنا تعاون کریں گے اتنا جناب اعظم صدیقی کا ہاتھ مضبوط ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ انسانی برابری کا ایک ماحول ہمارے ملک میں
हमारे सूबे में बने। ये दौर जमहूरियत का है और जमहूरी तरीके से आप जहनों को अगर बदलने का हुनर और सलीका सीख जाएंगे तो आप अपनी ज़िंदगी और अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बना सकते हैं। मैं अदब का आदमी हूँ, शायरी का आदमी हूँ, सियासत का आदमी नहीं हूँ कि बहुत खुल करके कोई बात कहूँ। मैं इशारों कनायों में बात कहता हूँ, ये समझ के कहता हूँ कि आप मेरे इशारे कनाए को समझ जाएंगे और सही रास्ता अख्तियार करेंगे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और शायरी जो है ये बड़ी अजीब व गरीब चीज़ है। शायर जब माइक पर खड़ा होकर के शेर सुनाता है तो उसका जो दिल और दिमाग पर असर होता है, उससे ये महसूस होता है कि जैसे कोई शख्स अपनी चुटकी में ज़रा सा एक बूंद शहद लेकर समुंदर के सारे खारे पानी को मीठा बनाने की कोशिश कर रहा हो। ये है शायरी का कारनामा। और मैं चाहता हूँ इसी शायरी का जो असर है वो आपको बाशऊर बनाए और आप इस इलाके में जो लखनऊ और दिल्ली की तहजीबी सरफराजी से बहुत फासले पर है, इस इलाके में जिस तरह से ज़बान, अदब और तहजीब की शमा रोशन किए हुए हैं, ये शमा आप रोशन करते रहिए। इसलिए कि ज़बान जो है वो तहजीब बनाती है और तहजीब जो है वो हमारे अंदर का जो शऊर है और हमारा ज़मीर जो है उसको पाकीज़ा बनाती है। दुनिया में तहजीबें कभी नहीं टकराती हैं, जब टकराती हैं तो वहशतें टकराया करती हैं। आइए हम तहजीब याफ्ता बनने की कोशिश करें ताकि टकराव ख़त्म हो, भाईचारा बने, इंसानी यकजहती। ज़रूरत है इंसानी इत्तेहाद की। जब हम इंसानी इत्तेहाद को फ़रोग़ देंगे तो मुल्क भी रोशन होगा, सूबा भी रोशन होगा और हमारा माहौल भी रोशन होगा। आइए शायरों को आवाज़ दी जाए और मुशायरे की शुरुआत की जाए। आप बहुत देर से तकरीरें लोगों की सुन रहे हैं, ज़ाहिर है आप शायरी सुनना चाहते होंगे, इसका मुझे एहसास है।